بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر روحل وائس چینل میں خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔ میرے محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع قیامت کی وہ نشانی کہ جب سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ میرے محترم عزیز دوستو، کیسا ہوگا کہ اگر کسی دن سورج کی روشنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، چاند ہمیشہ کے لیے آسمان سے غائب ہو جائے، تو وہ منظر کیسا ہوگا؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چاند اور سورج اللہ پاک کی دو بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس دن سورج لپیٹ دیا جائے گا اور چاند اور ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ جہاں قیامت کی دیگر نشانیاں بیان کی گئی ہیں، وہاں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے، ان کی روشنی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی اور دنیا ہمیشہ کے لیے تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب بھی سورج یا چاند گرہن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے نوافل ادا کرتے اور دعا کرتے، اور ساتھ میں سب لوگوں کو نوافل پڑھنے کی تلقین کرتے۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن اور چاند گرہن لگنے سے اتنے پریشان ہو جاتے۔ محترم عزیز دوستو، آخر کیسے سورج کو بے نور کر دیا جائے گا؟ آخر کیسے چاند کی روشنی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی؟ اس حوالے سے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ جانیں گے کہ اگر سورج کی روشنی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے تو اس کے اثرات دنیا پر کیا مرتب ہوں گے۔ آئیے اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ گزشتہ مکمل سورج گرہن سال 2017 میں ہوا، اور اس کے بعد 2020 میں، جن کا پوری دنیا میں مشاہدہ کیا گیا۔ لیکن کیا ہوگا اگر ایک ہی روز سورج اور چاند گرہن ہو جائے؟ ہماری زمین پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ کہ آپ لوگ ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں رہ پائیں گے؟ مکمل سورج گرہن کن عوامل میں ہوتا ہے؟ اور کیا ہوگا اگر ہمیشہ کے لیے سورج کو گرہن لگ جائے؟ ایسا ہونے سے چاند کا کیا ہوگا؟ ہمارے دن کا چراغ اور اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی اور نظام شمسی کا سب سے بڑا ستارہ، جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورج کی۔ لیکن جب سورج کو گرہن لگا، کسی نہ کسی طرح سے لوگ خوف و ہراس کا شکار ہوئے۔ کئی لوگ تو تہمات کے بھی قائل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ حال ہی میں لگنے والے سورج گرہن سے قبل بھی سوشل میڈیا پر جا بجا ایسے بیان دیکھنے میں آتے رہے۔ ان کا تو شاید حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اگر ہمیشہ کے لیے سورج گرہن میں ٹھہر جائے تو اس کا ہماری نظام شمسی پر بہت گہرا اثر ہوگا، کیونکہ مکمل سورج گرہن کا وقوع پذیر ہونا انتہائی غیر معمولی عوامل کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ سب سے پہلے چیز کہ مکمل سورج گرہن نئے چاند کے ساتھ ہی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ چاند زمین کے نزدیک ترین ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ چاند سورج کے درمیانی حصے میں گردش کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سورج اور چاند زمین کی ایک سیدھائی والی پوزیشن سورج گرہن کا سبب بنتی ہے۔ کیسا رہے گا کہ آپ کو ہمیشہ چاند کے سائے میں رہنا پڑے، کیونکہ چاند جب سورج کے بالکل سامنے آ جائے تو زمین پر اس کی شعاعیں مدھم پڑتی ہیں یا پھر مکمل تاریکی چھا جاتی ہے۔ لیکن چاند زمین سے 3 گنا چھوٹا ہے، اس لیے کبھی بھی پوری دنیا میں گرہن نہیں ہوتا، بلکہ جن ممالک کے بالکل سامنے چاند ہو وہاں ہی ہوتا ہے۔
سورج گرہن کے دوران چاند کا جو سایہ زمین پر پڑتا ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک وہ جو عین چاند کا درمیان ہوتا ہے، دوسرا وہ جو اس کے گرد دائرے میں سے سورج کی شعاؤں کی وجہ سے پڑتا ہے۔ درمیانی سائے کی وجہ سے مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے، جس کا دائرہ 260 کلومیٹر تک کا ہوتا ہے، اور اس دوران درجہ حرارت بھی تقریباً 5 ڈگری گر جاتا ہے۔ اس لیے باقی حصے میں قدرے روشنی ہوتی ہے لیکن مدھم، لیکن یہ سب کچھ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے۔ زمین کا اپنے مدار میں گھومنے سے دن اور رات وقوع پذیر ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیشہ کے لیے ہی سورج کو گرہن ہو جائے تو وہ اس سارے نظام کے برعکس ہوگا۔ سورج کی روشنی جو کہ ہماری فصلوں اور دیگر نباتات کے لیے اشد ضروری ہے وہ نہیں ہوگی۔ ایسے میں ہم ان نباتات کی افزائش کرنے سے بالکل قاصر ہو جائیں گے۔ ہماری زمین پر کوئی کاشت نہیں ہوگی، کوئی غلہ نہیں اگے گا، کوئی پھل کوئی سبزی نہیں اگ سکے گی۔ اس کے علاوہ ہماری صحت، موسم اور ماحول بے حد اثر انداز ہوگا۔ ایسے میں لوگوں میں حساسیت اور افسردگی کی شرح بڑھ جائے گی اور ہر دوسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ دماغی تر و تازگی کا بہت گہرا تعلق سورج کی روشنی اور دن کے اجالے کی تر و تازگی سے ہوتا ہے۔ لوگوں میں قوت مدافعت بہت کم ہو جائے گی اور ہر طرف ایک نا امیدی کی لہر چل پڑے گی، اور مکمل طور پر اندھیرا رہنے کی وجہ سے بہت سی نئی بیماریاں جنم لیں گی، کیونکہ سورج گرہن کے دوران درجہ حرارت ویسے بھی کم ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ گرہن اور اندھیرا رہنے کی وجہ سے مزید کم ہوتا چلا جائے گا۔ سردی کی شدت مسلسل بڑھتی جائے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں سب چیز منجمد ہو جائے گی۔ دنیا میں ہر طرف خوف و ہراس پھیل جائے گا، ہر طرف سیاہ تاریکی چھا جائے گی۔ لیکن میرے محترم عزیز دوستو، یہ سب زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، کیونکہ مکمل سورج گرہن کا عملی سفر مغرب سے مشرق کی سمت میں ہوتا ہے۔ کیونکہ چاند زمین کے گرد اپنے مدار میں گردش کرتا ہے، اس لیے وہ ایک جگہ رکتا نہیں بلکہ چلتا رہتا ہے۔ نقطہ عروج جو کہ تقریباً 7 منٹ 30 سیکنڈ کا دورانیہ ہوتا ہے، مکمل تاریکی صرف نقطہ عروج پر ہوتی ہے، یعنی اس خاص مقام پر جب چاند عین سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے اور یہ تینوں ایک سدھائی میں ہوں۔ لیکن ایک مکمل اور ہمیشہ کے لیے سورج گرہن رہنا ایک انتہائی ناممکن بات ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اس دن سورج اور چاند بے نور کر دیا جائیں گے، اور یقیناً اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ ایسا صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہو پائے گا جب چاند زمین کے گرد گردش کرنا بند کر دے اور ایک جگہ پر رک جائے۔ اب ایسی صورت میں چونکہ زمین کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ وہ چاند کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے گی، اور کچھ ہی وقت میں چاند زمین سے آ کر ٹکرا جائے گا اور ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ نظام شمسی کے نظام میں اتھل پتھل ہو جائے گی اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے ہر کام میں ایک کاریگری ہے۔ مہینوں بعد آنے والا گرہن ہمیں اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرواتا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ صرف چند گھنٹوں کے لیے ہی سورج گرہن ہوتا ہے۔ اس لیے میرا محترم عزیز دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں جب سورج گرہن اور چاند گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے نوافل ادا کرتے، دعائیں کرتے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں۔ یقیناً اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن اور چاند گرہن لگنے سے پریشان ہوتے تو اس میں کوئی راز کی بات ضرور ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم عزیز دوستو، اگر ہماری ویڈیوز آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار